اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، آج کا ہمارا موضوع بہت اہم موضوع ہے۔ مال و دولت بے شک اللہ کی نعمت ہے، اور اس مالک کی اتنی نعمتیں ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا واضح اعلان ہے کہ ان الانسان لظلوم کفار، انسان تو ناشکر ہے، اور کہیں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جی اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکو گے۔ جی تو اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہیں ان کی جب برسات ہوتی ہے تو جس کی طرف وہ نعمت آتی ہے، جو اس نعمت کو استعمال کرتا ہے، وہ دو طرح کا ہے۔ یا تو استعمال کرنے والا غافل ہو جاتا ہے، یا استعمال کرنے والا اور زیادہ شکر گزار بن جاتا ہے۔ دیکھیں، اللہ نے بے شمار نعمتیں فرعون کو دی، مال و دولت دیا، بظاہر دنیاوی ایک عزت دی، لیکن اس نے پھر اس پر شکر ادا نہیں کیا، بلکہ فقال انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بلکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا کہ میں انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، جی، جس کا پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کی ناراضگی۔ لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سبحان اللہ، ان پر اللہ کی نعمتیں جتنی ہوئیں، کئی دفعہ نعمت آتی ہے تو بندہ غمگین ہو جاتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے، روتا ہے۔ صحابہ اکرام کی یہی کیفیت تھی کہ نعمتیں اللہ نے دی بڑی، اور لیکن صحابہ اکرام پھر غمگین بھی رہتے تھے۔ یعنی ان نعمتوں کے ملنے کی وجہ سے صحابہ اکرام غافل نہیں ہوتے تھے، بلکہ شکر گزار رہتے تھے، اور ان کے غمگین ہونے کی کئی وجوہات جو ہیں وہ کتب میں موجود ہیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کے انعامات جب اب ملتے ہیں تو سابقہ ماضی کی، ان کی جو ہے پاسٹ کی زندگی ان کو یاد آتی ہے۔ اب وہ اس زندگی کو اور ان تکالیف کو اور ان زخموں کو جب یاد کرتے ہیں تو پھر وہ تازہ ہو جاتے ہیں، پھر ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو جو ہیں وہ جاری ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کو یاد ستاتی ہے۔ جو اللہ نعمتیں دیتا ہے ان کا ذہن حضور کی طرف جاتا ہے کہ ہمیں اللہ کتنی نعمتیں دے رہا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فقر اختیاری کی زندگی گزاری ہے، غربت کی زندگی گزاری ہے، قصداً امیری کو اختیار نہیں فرمایا۔ دیکھیں، ایک روایت میں ہے یہ روایت بخاری مسلم اور ترمذی میں موجود ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک کی مفلسانہ زندگی جو ہے اس کا ذکر کرتی ہیں۔ یأتی علینا الشہر لا نوقد فیہ نارا انما هو التمر والماء الا ان یؤتی باللحم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ ہم اہل بیت کے گھروں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں ایک ایک مہینہ آگ نہیں جلتی تھی۔ ہماری خوراک کیا ہوتی تھی؟ کھجور اور پانی، سوائے اس کے کہ کہیں سے بھی کوئی گوشت وغیرہ آ جاتا، ورنہ کھجور اور پانی پر ہی جو ہے وہ گزارا ہوتا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، کیا فرماتی ہیں آل محمد کبھی بھی 2 دن مسلسل جو کی روٹی سے سیر نہیں ہوئے، یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جو ہے وہ پردہ فرما گئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن مسلمانوں کی حالت کا ذکر کیا جس میں وہ مال و دولت اور فراخ رزق سے مالا مال تھے، تو فرمایا تمہیں یہ وسیع رزق حاصل ہے، مگر میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے وہ سارا دن بھوکے رہتے تھے، اور انہیں ردی کھجور بھی پیٹ بھر کر کھانے کو نہیں ملتی تھی۔ اللہ اکبر، یہ دوسری وجہ تھی۔ اور وجہ سوم، تیسری وجہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام کو علم تھا کہ جتنی نعمتیں اور آسائشیں زیادہ ہوں گی، اتنا زیادہ شکر بھی ادا کرنا فرض ہوگا۔ صحابہ اکرام اس خوف سے غمگین ہو کر روتے تھے کہ ہم ان نعمتوں کا پوری طرح حق شکر بجا لا سکیں گے یا نہیں۔ تو غربت و افلاس کے زمانے میں صحابہ اکرام بڑے صابر رہے، اور کبھی کسی وقت بھی انہوں نے ان تکالیف کا شکوہ نہیں کیا، بس صبر کے امتحان میں وہ پوری طرح جو ہے وہ کامیاب ہوئے۔ جی، تو آج کل کے مسلمان تو غافل بھی ہیں، مغفل بھی ہیں، مغفل بھی ہیں، لیکن صحابہ اکرام ہماری طرح غافل اور جو ہے مغفل نہ تھے۔ انہیں ہر وقت یہ فکر دامنگیر رہتی تھی کہ ہم سے کوئی ایسا عمل صادر نہ ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ کئی حدیث میں اس امتحان کا ذکر ہے۔ جامع ترمذی میں عبد الرحمن بن عوف 10 مبشرہ میں سے فرماتے ہیں ابتلینا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالضراء فصبرنا ثم ابتلینا بالسراء بعدہ فلم نصبر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ ہم مبتلا ہوئے نبی پاک کے ساتھ تکالیف اور مشقتوں میں، ہم نے صبر کیا، یعنی مشکلات اور مصائب کے دور میں ہم نے صبر کیا، پھر ہمیں مبتلا کیا گیا خوشی اور نعمتوں میں، پس ہم خوشی میں صبر نہ کر سکے، یعنی ہم ان نعمتوں کا پوری طرح حق شکر ادا نہ کر سکے۔ اللہ اکبر۔ تو چوتھی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام مال و دولت کی فراوانی اور رزق کی فراخی اور وسعت پر اس لیے بھی پریشان اور غمگین ہوتے تھے کہ انہیں ڈر تھا کہ مال و دولت کے برے نتائج نکلتے ہیں۔ مال و دولت کا ایک برا نتیجہ یہ ہے کہ دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ محبت بڑھتی جاتی ہے اور دنیا کی محبت انسان کے لیے تباہ کن ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیۃ، سرکار نے فرمایا دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، ہر گناہ کی بنیاد ہے۔ اس لیے بھی صحابہ کرام دولت کی فراوانی اور وسعت کے باوجود بھی غمگین رہتے تھے۔ اور پانچویں وجہ یہ تھی کہ مال و دولت کی فراوانی کا ایک برا نتیجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے جس کی وجہ سے صحابہ کرام پریشان تھے، اس سے رشتہ اتفاق، علاقہ ہمدردی میں کمی آ جاتی ہے، عداوت اور دشمنی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے امام احمد کی اور امام جو ہے وہ بزار کی روایت ہے، حضرت عمر کہتے ہیں سرکار لا تفتح الدنیا علی احد الا القى اللہ بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کی کشادگی کے دروازے کسی پر نہیں کھولے جاتے مگر قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے درمیان عداوت اور دشمنی ڈال دیتے۔ آج دیکھیں نا، امیر جو ہو گیا، غریب یا اس کو دیکھ نہیں سکتا، یا امیر کے دل میں نفاق کھوٹ پیدا ہو جاتا ہے، وہ غریب سے تعامل نہیں کرتا۔ جو حدیث میں فرمایا گیا بالکل حق سچ ہے، جو سرکار نے فرمایا ایسی ہی بالکل حقیقت ہے۔ اس لیے مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا رضینا بقسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال وان المال یفنی عن قریب وان العلم باق۔ فرمایا ہم تو اس مالک کی تقسیم پر راضی رہے ہمیشہ، اس نے جہلوں کو دولت دے دی، فرعون حامان کی وراثت دے دی، اور ہمیں جو انبیاء کی وراثت دی، ہمیں علم دیا، اور جو دولت ہے وہ طوفانی ہے اور علم جو ہے وہ باقی ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کی برگاہ میں چلا جائے گا وہ سدا باقی رہے گا۔ اور چھٹی وجہ یہ بھی تھی کہ صحابہ کرام جو ہے وہ مال و دولت کی کثرت اور وسعت رزق کے دروازے کھل جانے سے اس لیے بھی غمگین ہوتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت اور آپ کے عہد کی مخالفت نہ آئے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہی تلقین فرماتے تھے اور یہی تعلیم دیتے تھے کہ رزق قلیل پر اکتفا کرنا، فقر و فاقہ والی زندگی گزارنا، صبر کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ نیز فرمایا کرتے تھے کہ بھوک و افلاس والی زندگی پر صبر کرنے والے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوں گے، جس طرح کہ ایک روایت میں جو ہے وہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ما یفتح اللہ علی المسلمین حتی ذکر الشام فقال ان ینسا فی عدلک فحسبک من الخدم ثلاثۃ خادم یخدمک وخادم یسافر معک وخادم یخدم اہلک۔ جی مطلب اس کا یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ سے پوچھا گیا کہ آپ روتے کیوں ہیں، صحابی رسول سے کہ آپ روتے کیوں؟ آپ نے فرمایا میں اس بات پر روتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ایک دن مسلمانوں کے ہاتھوں والی فتوحات کا ذکر فرمایا، حتیٰ کہ ملک شام کے فتح ہونے کا بھی ذکر فرمایا۔ پھر سرکار نے فرمایا اگر تجھے عمر میں مہلت ملی، یعنی لمبی عمر ملی اور زیادہ زمانہ تم نے پایا، تو تمہارے لیے 3 خادم کافی ہیں۔ ایک خادم وہ جو گھر میں تیری خدمت کرے، دوسرا خادم وہ جو سفر میں جو ہے تیری خدمت کرے، اور تیسرا وہ جو تیرے گھر والوں کی خدمت کرے اور ان کی ضروریات کے لیے گھر میں آئے جائے۔ اور تیرے لیے صرف 3 سواریاں کافی ہیں، ایک سواری سفر کی، دوسری سواری گھر کی، اور تیسری سواری غلام کی۔ حضرت عبیدہ نے فرمایا کہ آج میں اپنے گھر کی حالت دیکھ رہا ہوں کہ غلاموں سے بھرا ہوا ہے، اور اپنے استبل کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ وہ جانوروں، سواریوں اور گھوڑوں سے بھرا ہوا ہے، لہذا اس صورتحال کے بعد کس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملوں گا؟ حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں وصیت فرمائی تھی کہ تم میں سے مجھے زیادہ محبوب اور میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جو اس حالت میں مجھے ملے جس حالت پر مجھ سے وہ جدا ہوا تھا۔ تو بہرحال صحابہ اکرام کی یہ بھی عظمت ہے کہ وہ امیر ہونے کے باوجود ہمیشہ غم میں رہتے، اللہ کی نعمتوں کے شکر کی ادائیگی میں بھی عاجزی کرتے کہ ہم سے پورا حق ادا نہ ہوا۔ اور آج کل کا امیر بندہ غافل ہے، جب اس کے پاس کار کوٹھی دولت آ گئی، وہ مسجد میں بھی جانا اس نے چھوڑ دیا، قرآن کا کھولنا اس نے چھوڑ دیا، جی، اور چھوٹوں کی تعظیم کرنی اس نے چھوڑ دی، بڑوں کی تعظیم کرنی چھوڑ دی، دولت کے نشے میں سب کچھ وہ تباہ کر چکا۔ لیکن دولت ادھر ہی رہ جائے گی، جس طرح حضور نے فرمایا جب چرپائی گھر سے اٹھتی ہے بندہ 3 چیزوں کا مالک ہوتا ہے، مال کا، اولاد کا، نیک اعمال کا۔ مال اولاد سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے، نیک اعمال بندے کے ساتھ جاتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو، ہم سب کو صحابہ اکرام جیسی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔